السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو اور یوٹیوب چینل. آج کے ہمارے اس ویڈیو میں نہم جماعت مضمون تاریخ اور سیاسیات کا سبق نمبر 7 سائنس اور ٹیکنالوجی کو آج ہم پڑھیں گے، سیکھیں گے. دیکھیں گے سبق نمبر 7 سائنس اور ٹیکنالوجی. آزادی کے بعد بھارت نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اس متعلق سے ہم اس سبق میں معلومات حاصل کریں گے. آزادی کے بعد پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے ملک کی ترقی کے لیے ہر شعبوں کو جانچا، دیکھا اور تمام شعبوں میں کس طریقے سے ملک کی ترقی کے نکات اور ملک کی ترقی کے لیے جو ذرائع ہیں انہیں اجاگر کیا. ساتھ ہی ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بھی اولویت دی اور اس ٹیکنالوجی کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم جوہری توانائی، اس توانائی کا استعمال کر کے بھارت کس طرح ملک کی ترقی کی طرف لے جائے اور دیگر تمام ترقی یافتہ ممالک میں کس طرح اپنا لوہا منوایا، اس کے لیے انہوں نے جوہری توانائی کمیشن بنایا. جوہری توانائی کمیشن کے تھرو بجلی کی پیداوار اور زراعت دیگر تمام شعبوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، جس کے لیے انہوں نے ایک کمیشن بنائی تھی. اس کمیشن کے صدر ڈاکٹر ہومی بھابھا پہلے صدر مقرر ہوئے. انہوں نے ترقی کے لیے بجلی کی پیداوار، زراعت کی پیداوار، کس طریقے سے زراعت کا صحیح استعمال ہو اور جوہری توانائی سے انہوں نے ایک ایٹمی ری ایکٹر بنایا جس کا نام اپسرا رکھا. اس ایٹمی ری ایکٹر کی جانچ یعنی جو جوہری جانچ کا تجربہ تھا، انہوں نے پہلا تجربہ راجستھان میں پوکھرن علاقے میں جوہری تجربہ کیا گیا. اس تجربے کے دوران صدر ڈاکٹر ہومی بھابھا اور ڈاکٹر ہومی سیٹھنا اور ساتھ ہی ساتھ ڈائریکٹر راجا رما کا اہم حصہ رہا ہے. اسی کے ساتھ دوسری ایٹمی جانچ اسی علاقے راجستھان میں پوکھرن نامی علاقے میں 1989 میں کی. جوہری توانائی کی جانچ کے بعد بھارت نے کئی میزائل بنائے جس میں پرتھوی، اگنی، آکاش، یہ تمام میزائل ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کی نگرانی میں بنایا گیا ہے. میزائل میں سب سے اہم اور سب سے پہلا جو میزائل ہے پرتھوی میزائل. یہ میزائل 1988 میں زمین سے زمین پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. یہ میزائل بحری، ہوائی اور بری فوج کو سونپے گئے، جس کی طاقت، اس میزائل کی طاقت 500 سے 1000 کلومیٹر کی اڑان تھی اور 150 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر اس میزائل کو داغا جا سکتا تھا. اس کے بعد آتا ہے اگنی میزائل. اگنی میزائل 1989 میں عملی جانچ ہوئی. اس میزائل کی رفتار اور اس میزائل کی طاقت 700 کلومیٹر تک نشانہ لگایا جا سکتا تھا. اور اسی کے بعد آکاش میزائل. اس میزائل میں 1990 میں زمین سے آسمان پر حملہ کرنے کے لیے بنایا گیا. 30 کلومیٹر کی دوری تک آکاش میزائل کو داغا جا سکتا تھا اور 270 کلومیٹر کی دوری تک داغا جانے والا ناگ میزائل جو دشمنوں کی فوج کی ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا. آئیے اسی کے بعد ہم بھاسکر یعنی مصنوعی سیارہ بھاسکر اے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. یہ بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ ہے. بھاسکر نامی سیارہ 1979 میں پہلی بار بنایا گیا. اس
سیارے میں، اس سیٹلائٹ میں مختلف حصوں کا باریکی سے مشاہدہ کرنا اور زمین پر موجود ذخائر جیسے معدنیات، پانی کا ذخیرہ اور موسمیات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ جنگلات کی تصاویر اور جنگلاتی دولت کے بارے میں معلومات بھی اس بھاسکر نامی طیارے سے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اور 1981 میں دوسرا بھاسکر روس سے داغا گیا تھا۔ اس کے بعد جوہری توانائی کا ایک اور اہم نکات خلائی تحقیق کیرلا کے تھمبا علاقے میں واقع تھمبا ایکو ٹیورل لانچ سینٹر اور انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ نامی ادارے نے بھارت کا پہلا راکٹ خلائی تحقیق 1961 میں کامیاب رہا۔ 1969 میں تھمبا سے دیسی بناوٹ کی روہنی 75 نامی راکٹ کو کامیابی سے داغا گیا۔ اگلے ہی دور میں سوویت روس کے مدد سے 1975 میں بھارت کے ذریعے آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ کامیابی سے داغا گیا۔ اس کی کامیابی کی وجہ یہ ثابت ہوئی کہ بھارت میں خلا بھیجے جانے والا سیٹلائٹ، جسے ہم مصنوعی سیارہ بھی کہا جاتا ہے، وہ زمین کے پیغامات کو سیٹلائٹ کے ذریعے زمین پر کامیابی سے نفاذ کرنا اور اس پیغامات کو دوسرے طریقے اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا سکے، ایسی ٹیکنالوجی کا تجربہ کیا گیا اور مزید ترقی کے لیے بھارت میں انجام دیے جا سکتے۔ یہ بھارتی سائنس دانوں میں ایک بڑا اعتماد پیدا ہوا۔ اسی کے بعد آتا ہے، اسی سیٹلائٹ کی ترقی کے بعد بھارت میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا اہم اور بہت ہی کامیاب ٹیلی موصلاتی خدمات اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن، یہ ایسا پوائنٹس جو بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے۔ ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹائپ شدہ پیغام کو فوری طور پر پہنچانے کے لیے 1963 میں مرکزی شعبہ موصلات نے ٹیلی موصلات کی خدمات شروع کی۔ 1969 میں پہلی مرتبہ دلی سے دیوناگری رسم الخط میں یہ خدمت شروع کی گئی۔ آگے چل کر یہ خدمت ملک بھر میں مقبول ہوئی اور دیگر تمام شعبوں میں یہ استعمال کیا جانے لگا۔ 1990 میں انٹرنیٹ کا آغاز ہوا اور اس کی اہمیت ختم ہو گئی۔ 1990 میں انٹرنیٹ کے بعد سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا آغاز ہوا۔ مصنوعی سیارچوں کی مدد سے اندرون ممالک کے پیغامات دیگر ممالک کو پہنچایا جا سکے، ایسا سیٹلائٹ کمیونیکیشن کامیاب رہا۔ جودھ پور ٹیکرا میں 1967 میں تعمیر کیے گئے، جس کی وجہ سے اندرون ممالک یا اندرون ملک بھارتی سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کا مرکز قائم کرنے لگے۔ اس طریقہ کار کو ترتیب دینا آسان ہوا اور 1970 میں پونے کے قریب آروی اور ان اندرون ممالک میں پیغام رسانی کی خدمات کے لیے جدید سامان سے مزین مرکز تعمیر کیا گیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے دیگر ذرائع سے موبائل، انٹرنیٹ، ای میل، ٹویٹر، فیس بک اور لیپ ٹاپ، ان تمام موصلات سے پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتے ہیں۔ یہی نہیں، پیغامات ہی نہیں بلکہ آئی شری دھرن کو میٹرو مین کے خطاب سے نوازا گیا۔ یہ کتاب کے ہر سبق میں آپ کو اس طریقے کا ایک باکس آئے گا جس پہ لکھا رہے گا کیا آپ جانتے ہیں۔ یہ وہ پیج ہے، یہ وہ مین پوائنٹس ہے جو آپ کے سبق کا اہم چیز ہے۔ کوکن ریلوے 1989 میں یہ بنا۔ اسی کے ساتھ انسیٹ
नामी मसनूई सैयारे को बनाया। अगस्त 1983 में एनसेट ए बी नामी सैयारे को कामयाबी से छोड़ा गया, जिसकी वजह से भारत में टेलीविज़न, टेली कम्युनिकेशन, आकाशवाणी, मौसमियात, खिलाई मैदान में इनकलाब बरपा हुआ और एनसेट की वजह से मुल्क में 207 आकाशवाणी के मराकिज़ मरबूत हो गए, कायम हो गए, और इससे टेक्निक का फ़ायदा मुसीबत ज़दान को तलाश करना और बचाव यानी समुद्री जहाज़ या हवाई जहाज़ या दीगर हादसात से आगाह करना, और साथ ही साथ मौसम की पेशन गोई, तूफ़ान की आमद का पता लगाना, दीगर दो कारोबार का दरमियान आसानियाँ पैदा करना, और टेलीमेडिसिन और तालीमी अदारे को बहुत कारआमद साबित हुआ। एनसेट नामी निज़ाम की टेलीमेडिसिन खिदमात की वजह से दीगर इलाकों में तिब्बी और डॉक्टरों की खिदमात को आसानी से मुहैया कराना आसान हो गया, और इसी एनसेट नामे सैयारे, मसनूई सैयारे से दीगर छोटे छोटे गांव और देहातों को तिब्बी खिदमात का मराकिज़ को कायम करने का अहम और आसान रास्ता मिला। दवाखाने इस सैटेलाइट में बना। 30 अगस्त को ये सैटेलाइट एनसेट नामी 1B लॉन्च किया गया, और साथ ही साथ एप्पल यानी मुकम्मल तौर से भारत में बनाया गया इसरो का पहला मौसिलाती सैयारचा एप्पल यानी मौसिलाती यानी पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाला आला 19 जून 1981 को फ्रांच किया गया और फ्रेंच गियाना से रवाना किया गया। एप्पल की वजह से तालीमी मैदान में काफ़ी मदद मिली। हंगामी हालात में पैगाम रसानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना नहायत ही आसान रहा है। तो हमारा इस